معنی کیا ہے، لغوی معنی، اور یہ کسے کہا جاتا ہے، آج ہم اسی کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میانہ روی کے معنی درمیانی راہ پر چلنے کے ہیں، اس کو اعتدال پسندی بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، یعنی اعتدال کے ساتھ، نہ کم نہ زیادہ، بس ایک درمیانہ۔ میانہ روی سے مراد ہے کہ ہر کام میں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے درمیانی راہ اختیار کی جائے۔ میانہ روی کی اہمیت اور فضیلت۔ میانہ روی ایک اہم اخلاقی صفت ہے، یہ انسان کے کردار کو سنوار کر ایک ذریعہ ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ہر کام میں میانہ روی سے کام لیا اور اپنی امت کو بھی اسے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ دین اسلام میں ان کاموں کو بہتر قرار دیا گیا ہے جن کے اعتدال پسندی سے کام لیا گیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دین آسانی ہے اور جو کوئی بے جا تشدد دین میں اختیار کرتا ہے دین اس پر غالب آ جاتا ہے، پس تم میانہ روی اختیار کرو، خوش ہو جاؤ اور صبح و شام اور رات کو کچھ حصے کی عبادت سے مدد حاصل کرو، ٹھیک ہے نا۔ اسلام نے زندگی کے جن شعبوں میں میانہ روی اختیار کرنے کی تاکید کی ہے ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عبادات میں میانہ روی، یعنی درمیان، خود کو نہ تکایا جائے۔ نمبر 2، معاشرتی معاملات میں میانہ روی۔ نمبر جی، معاشی معاملات میں وہ میانہ روی، ٹھیک ہے۔ اچھا، الف، عبادات میانہ روی کا مقصد کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو ہلو اچھا، الف، عبادات میں میانہ روی۔ قرآن مجید میں انسانوں کو تخلیق کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندے کی عبادت کرے، لیکن اس فریضے کو بھی میانہ روی سے انجام دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک دفعہ 3 آدمی آپ علیہ السلام کے گھر آئے اور آپ کی عبادت کے معمولات کے بارے میں پوچھا۔ آپ علیہ السلام کے گھر والوں نے انہیں آپ کی عبادت کی کیفیت بتائی تو انہوں نے سوچا کہ ہمارا اور نبی علیہ السلام کا کیا مقابلہ، آپ تو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم آج کے بعد اپنا سارا وقت عبادت میں گزاریں گے، کوئی اور کام نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو آپ کو ان تینوں باتوں کے بارے میں خبر دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بلایا اور اس طرز عمل سے منع کیا۔ گویا اسلام میں ترک دنیا کی اجازت نہیں دی گئی اور صرف دنیا ہی کو زندگی کا مقصد بنا لینے کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنے کے لیے درج ذیل دعا بھی وہ سکھائی گئی ہے۔ اچھا، جو بالکل دنیا کو ترک کر دے نا، بالکل دنیا کو ترک کر دے، اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رہبانیت کہا، اور اسلام میں رہبانیت کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا تھا وہ عیسائی تھا، عیسائی مذہب، اور جس شخص نے اس کو اختیار کیا اس کا نام تھا انتھونی، وہ مصر کا باشندہ تھا۔ اس کے اگینسٹ اسلام نے کس چیز کی وہ دیا ہے؟ اسلام نے زہد کا وہ درس دیا۔ زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیاوی کام کرتے ہوئے اللہ کی عبادت اور اس طریقہ کو اختیار کیا جائے تو اس کو زہد کہا۔ تو زہد تو ٹھیک ہے، لیکن جو دوسری بات ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، رہبانیت، یہ جو ہے نا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کیا چیز؟ زہد، زا ہا دال۔ نمبر 2، معاشرتی معاملات میانہ روی۔ اسلام نے مسلمانوں کو معاشرتی معاملات میں میانہ روی سے تعلیم دی اور حکم دیا ہے کہ چال ڈال، گفتگو، خوشی اور غم میں اعتدال کی راہ اختیار کیجیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَاقْصِدْ فِی مَشْيِکَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِکَ، سورہ لقمان میں ہے، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور اپنے بولتے وقت آواز نیچے رکھنا، یعنی غرور و تکبر کے ساتھ اکڑ کر چلنا بھی ناپسندیدہ ہے اور کمزوروں کی طرح چلنے سے بھی منع کیا گیا۔ اس طرح خوشی اور غم کے موقع پر بھی آپے سے باہر ہو جانے یا اپنے آپ کو بے خبر ہو کر نازیبہ کلمات کہنے سے روکا گیا۔ تو یہ معاشرے کے اندر جو ہے نا اس چیز سے وہ منع بھی کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسلام نے کھانے پینے میں بھی میانہ روی کی تاکید کی۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، کھاؤ پیو اور بے جا نہ اڑاؤ، یعنی اسراف وہ نہ کرو۔ نمبر جی، معاشی معاملات میں میانہ روی کا کیا مطلب ہے؟ خرچ کرنے میں حد سے بڑھ جانا اسراف کہلاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر بھی خرچ نہ کرنا کنجوسی ہے۔ قرآن مجید میں دونوں کی مذمت کی گئی۔ اچھا، ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتا ہے تبذیر۔ تبذیر کا مطلب ہے کہ حرام کاموں میں پیسہ لگا دینا، وہ کیا ہے؟ وہ تبذیر ہے، اور اسراف کا مطلب ہے کہ جائز کاموں میں حد سے زیادہ پیسہ لگا دینا، وہ اسراف ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یاری بات؟ یہ اگر اس طرح سوال آ جائے کہ
جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تبذیر، اسراف، حرام وغیرہ. تو آپ نے اسی آپشن کو جس طرح میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے. اچھا جی. اور اس طرح خرچ میں اچھا ترجمہ: اپنے ہاتھ کو نہ گردن سے بندھا ہو، یعنی بہت تنگ کر لو، اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ کبھی کچھ دے اور ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور ماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے. قرآن مجید مومنوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ خرچ کرنے میں نرمی سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یعنی وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ ذات کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نہ اور نہ کم. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک طریقہ اختیار کرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کرنے کے سلسلے میں روی کی وضاحت درزیل الفاظ میں فرمائی: دوسروں کو دینے والے بنو، فضول خرچی نہ کرو، بچت کرو، کنجوسی نہ کرو. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے روی کی وضاحت کرتے فرمایا: جس نے اللہ کی اطاعت کی سو اپنا مال خرچ کیا، وہ اسراف و فضول خرچی کرنے والا ہے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا وہ میانہ روی ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیں، یعنی نہ فضول خرچی کرے اور نہ کنجوسی کرے. اس کے علاوہ زندگی کی دیگر معاملات میں میانہ روی جو ہے نا وہ بہترین طریقہ کار ہے. اچھا اب آ جائے ادھر یہ مشق پر آ جائے. مشق درست جواب پر ہی لگائے. میانہ روی کا مطلب ہے راستے کے درمیان میں چلنا، درمیانی راہ پر چلنا، سیدھی راہ پر چلنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ہاں جی، درمیانی راہ پر چلنا. آپشن نمبر جی یہ ٹھیک ہے، درمیانی راہ پر وہ چلنا. ٹھیک ہے نا. با محتاج نہیں ہو سکتا، ہمیشہ سچ بولنے والا، وعدہ پورا کرنے والا، میانہ روی سے کام لینے والا اور امانت کی حفاظت کرنے والا. جی میانہ روی سے کام لینے والا. آپشن نمبر دال ڈی میانہ روی سے کام لینے والا. اب اس طرح ہے نا کہ اگر یہ ویسے آسان لگتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، اب آپ نے جب کتاب پڑھا ہو نا، اکثر لوگ کہتے ہیں کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. پھر اگر آپ لوگوں نے کتاب نہ پڑھا ہوتا تو آپ لوگ یہ آپشن بھی ٹھیک نہ کرتے. کیوں؟ کیونکہ محتاج نہیں ہو سکتا. یہاں یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنے والا بھی محتاج نہیں ہو سکتا، امانت کی حفاظت کرنے والا وہ بھی محتاج نہیں ہو سکتا، وعدہ پورا کرنے والا، سارے ٹھیک آتے ہیں نا، اور میانہ روی سے کام لینے والا وہ بھی. لیکن اصل میں یہاں پر بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن جب سبق پڑھے تو اس میں آپشن جو ہے نا وہ آپ کو صحیح طریقے سے وہ یاد آ جاتا ہے. تو دال آپشن جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. جی اسلام میں اجازت نہیں کھانے پینے کی، خرچ کرنے کی، کاروبار کرنے کی، ترک دنیا کی. جی ترک دنیا کی. ترک دنیا. دال ترک دنیا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی رہبانیت کی. اسلام میں اس کی گنجائش وہ نہیں ہے. را خرچ کرنے میں حد سے بڑھ جانے کو کہتے صدقہ خیرات، اسراف، میانہ روی، سخاوت. اسراف. اور تبذیر کیسے ہوگا؟ حرام کاموں میں سر پیسہ لگا دینا، وہ تبذیر کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد سوال ہے: ضرورت پڑنے پر بھی خرچ نہ کرنا کہلاتا ہے کفایت شعاری، تبذیر، میانہ روی، کنجوسی. کنجوسی